دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے، نیک کام کیے ہیں یا بد کام کیے ہیں۔ اگر نیک کام کیے ہیں تو ہمارے نام اعمال ہم کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ، اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سمجھیے کہ وہ جو ہے نا گنہگاروں میں شمار ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہ خطاؤں کو درگزر فرمائے، صغیرہ کبیرہ تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اللہ نصیب فرمائے، اور جنت میں ہم کو مقام عطا فرمائے۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو پھر سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں الحمدللہ جمع ہونے کی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جنت میں مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے قرآن کی وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین قبول ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی اور طریقہ، دوسرا کوئی اور ازم، اور دوسرا کوئی جو ہے زندگی جو گزارتے ہیں لوگ دنیا کے اندر، وہ کون سا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ صرف اور صرف اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اسلام کیا ہے؟ سلام اور سلم کے دو لفظوں سے آئے، سلام اور سلم کے دو لفظوں سے۔ سلام یعنی امن، سلم یعنی سونپ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، امن کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم ہماری زندگی کو گزارے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو غور کرنا یہ ہے کہ عام طور سے ہماری سوچ اور ہمارا طریقہ، ہماری روش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چیز کو پسند فرماتے ہیں، یا جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں، یا جو ماحول کو ہم چاہتے ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں سے ملے، ایسے چیزوں کے درمیان ہم رہے، اور ویسے ماحول میں ہم رہے، یا کم از کم اور زیادہ شدت سے ہم کو محبت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہم کو اتنی محبوب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ چیز کو ہمارے گھر میں لا کے رکھ لیتے ہیں۔ اور
ہم کوشش یہ کرتے کہ بھائی ہم کو جو ماحول پسند ہے، جو ماحول میں رہنا، تو وہ ماحول کو ہم جو ہے نا کریٹ کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، یا ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں تو وہ چیز کو جو ہے نا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی ویسا ہی ہو جائے. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے اور جائزہ یہ لینا ہے ہم سب کو کہ جو ہے ہم اسلام کو اگر چاہتے ہیں، اگر اسلام کو ہم چاہتے ہیں، تو اگر ہم اسلام کے واقع میں چاہنے والے ہیں اور اسلامک ماحول میں رہنا پسند فرماتے ہیں اور اسلامک طور طریقے کو ہم چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے اس کو ہماری زندگی میں لا کر دکھائیں. صرف زبانی دعویٰ کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کو ایمان ہے جنت پر، ہم کو ایمان ہے جہنم پر، ہم کو ایمان ہے قیامت والے دن پر. صرف اس زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. اگر ہم واقعی میں پسند کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ماحول ہم کو پسند ہے وہ ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہم پھرتے ہیں. تو اگر ہم اسلام کو چاہتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن رہنا چاہیے جو اسلامک طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسلام کے مطابق جو چل رہے ہیں، ان کے درمیان رہنا پسند فرمانا. اور ہم کو جو ہے اور محبت واقع میں ہے تو ہم ہمارے گھر کے اندر اسلام کو لانا اور اسلامی طور طریقے کو ہم لانا ہے انشاءاللہ. تو جو چیز ہم پسند فرماتے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے جیسے جیو گے ویسے اٹھو گے، اور جیسے جیو گے جیسے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو ہم جو ہے نا اسلام کو چاہتے ہیں اگر، تو اسی حالت میں ہم زندگی گزاریں گے، تو اسی حالت میں ہماری موت ہوگی اور اسی حالت میں انشاءاللہ ہم کو اٹھایا جائے گا. تو آپ ہم سب کو چاہیے کہ اس چیز کی ہم فکر کریں کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں اور زندگی میں جو بھی جو ہے نا الگ الگ طریقے سے جو موڑ زندگی کے جو ہوتے ہیں، تو زندگی کے ہر موڑ میں ہم یہ کوشش کریں کہ بھئی اسلام کو ہم چاہنے والے ہیں، اسلام کو ہم ہمارے دل میں جگہ دیے ہیں، تو ہم جو ہے نا ہمارے زندگی میں بھی اس کو جگہ دیں. زندگی کے اندر بھی ہمیں کوشش کرے کہ بھئی ہر معاملہ صبح میں اٹھنے سے، نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات میں سونے تک، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہر زندگی کے موڑ میں، ہر مرحلے میں کوشش یہ کرے کہ بھئی اسلامی تعلیمات کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان یا قرآن و حدیث کی محبت مسلمانوں کے اندر صرف زبان تک محدود ہے، زبان تک محدود ہے. یہ چیز ہم سب اپنے اپنے جو ہے نا گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، اور ہم اپنے اپنے طور پہ کہنے والے سننے والے سب لوگ اس چیز کے محتاج ہے کہ ہم کن کن شعبوں میں کمزور ہیں. ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ظاہری طور پہ تو کچھ ماشاءاللہ ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن بعض ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں معلوم، صرف ہمارے رب کو معلوم اور ہم کو معلوم. تو ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف ہم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ان شعبوں میں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا بہتر بن جائیں انشاءاللہ، ہماری اصلاح ہو جائے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عمل سے ناراض ہوتا ہے، جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، وہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اس چیز کی ہم کوشش کریں گے جب جا کے ہم جو ہے مکمل مسلمان ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ اکبر. ایمان والو اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ آیت جو ہے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہے، ان مسلمانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے جو ہے داخل ہو جاؤ. یعنی جو شعبوں میں، جن چیزوں میں ہم کمزور ہیں اور جو چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم کو جو ہے نا عمل کرنے میں مشکل ہے، یا کچھ ایسی پریشانی ہے، یا عادت ہو گئی ہے اور عادت کے مجبور ہے، اور ایسی چیزیں، جو بھی چیزیں شریعت کی خلاف، اسلام کی خلاف ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، چاہے ظاہری ہو
یا باطنی، کون سے بھی ہو، تو ویسے چیزوں کو ہم جو ہے نا غور کریں ہمارے زندگی کے اندر، اور اس چیز پر ہم محنت کریں انشاءاللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آیت تو غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے نا، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ہے کا مطلب اس کے اندر پورے مسلمان شامل ہیں، بڑے سے بڑے عالم بھی اس میں شامل ہے، اور ادنا مسلمان جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ اپنے اپنے طور پہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے جو ہے نا یہ چیز ہم کو بار بار یاد دلائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے تہواروں میں، غیر مسلموں کے جو عیدیں ہو رہی ہیں اس کے اندر مسلمان زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آج جو دیکھا ماحول میں پریشان ہو گیا میں، ارے مسلمان بستی کے اندر ایسا لگ رہا کہ پورے پتنگ اڑا رہے، گانے لگا رہے، ڈی جے لگا کے، اور پتہ نہیں ایسا ماحول ہے کہ عید ان کی ہے۔ اور غیر مسلموں کا معاملہ یہ ہے نہ جو ہے نا کچھ بھی آواز نہیں آ رہی، وہ اپنی جگہ خاموش ہے۔ وہ شاید وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، ارے بھائی یہ کیا تو بھی ہے، مسلمانوں کی عید ہے یا ہماری عید ہے؟ وہ خود مجبور ہو گئے ہوں گے۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے حیدرآباد کی اور اولڈ سٹی کی آپ جا کے اولڈ سٹی میں دیکھیے، اولڈ سٹی میں آپ جا کے دیکھیے، ہمارے مسلمان پتنگ بیچنے والے بھی ہمارے مسلمان، پتنگ اڑانے والے بھی مسلمان، چرخ بنانے والے، اس کا مانجا بنانے والا، مانجا بنانے کا بھی نہیں ہے کہتے، وہ چائنا سے کچھ آ رہا نیا والا جی، تو اس کا استعمال، اور بہترین بزنس ہے۔ تو ایسے کاروبار، ایسے چیزیں جو لوگوں کا ماحول بگاڑ رہی ہیں، اور جو ایسے چیزیں جو ہم کو اجازت نہیں، اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، وہ کون سے بھی نیت سے کر رہے ہوں گے بھائی، نہیں بھائی ہم جو ہے وہ ان لوگ، ہماری نیت جو ہے نا ان کی عید منانا ایسا نہیں ہے مول صاحب، ہم جو ہے خالی پتنگ پلا لے رہے۔ اب ہمارے ایم آئی ایم کا نشان بھی پتنگ ہے، اب کیوں نہ اس کو بڑھوتری دیں؟ نہیں، یہ سب نہیں چلتا، یہ سب نہیں۔ ہم کرنا کیا ہے کہ بھئی اسلام میں جو چیزوں کی اجازت دی گئی ہے انشاءاللہ انہی چیزوں کا ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دکھنے میں جو ہے نا ایک دم چھوٹا سا ہے، اگر اس کی باریکی میں اگر جائے تو جو قوم جو ہے، ہم اگر مسلمان ہیں، اگر دوسرے قوم کی مشابہت کرتے ہیں تو ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا، ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ہم کو جو ہے نا غور کرنا ہے، دھیان سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو سنبھال کر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، سنبھال کے لے کے چلنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے جو باریک سے باریک جو باریکیاں ہیں، اور اسلام کے ہر عمل اور ہر حکم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ خطا ہو رہے ہیں، کبیرہ صغیرہ، تمام کے تمام گناہوں کو، لرزشوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی لپیٹ میں ہم کو لے لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی مسلمان جو ہے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قرضوں کے جو ہے نا غیب سے ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا